تشریف فرمانے او فضائل اور مسائب پڑھن گے۔ نعرہ تکبیر، جوش نظر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت نہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دیاں دشمنات لعنت۔ کر دے ختم، خیر ٹھیک ہے، جو گونج نہ ہو بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر شفقت فرمائیں تو سلوات سارے صاحبان والے پہلے والی جگہ پہ کریں، یہ نہیں ٹھیک۔ اب بہتر نہیں ہے جہاں پہلے تھی وہیں پہ کر رکھ لیں۔ دعا ہے خداوند عالم اس جلیلۃ القدر ذکر اعظم میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جب بھی ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھا جاتا ہے تو کسی نہ کسی مومن عزیز کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اپنی دعا ہوتی ہے، اور اگر اس ذکر میں بیٹھ کے آپ کے ذہنوں میں کوئی دعا ہے تو پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب حاضرین کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان پروگرام کے لیے دعا فرمائے، مالک سیدزادوں کے نہ صرف رزق میں برکت دے بلکہ یہ سلسلہ عزا اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ حالات آپ کے سامنے، دعا کیجئے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ وطن کے تحفظ کی دعا پہ آمین کہا کرو۔ میں آپ کے وارثوں کا فرمان آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ضروری نہیں اللہ کسی کی دعا سنتا ہو، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا۔ تو آپ کو اپنی آمین کا اندازہ ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ ذاکر مولوی جو ممبر پہ آتے ہیں وہ دعائیں شعائیں کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ میں سے کسی کی آمین سن لے، تو مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ مجلس میں ہوتے ہو یا نماز تہجد کے لیے یا واجب نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھتے ہو یا تلاوت قرآن، یہ دعا ہر ذہن میں ہونی چاہیے کہ مالک اس درندوں بھری دنیا میں ایران کو باعزت کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک میں ماشاءاللہ ویسے کافی تبدیلی ہے، لیکن کچھ بندے ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہم ایران کی کامیابی کی دعا کیوں کروائیں؟
ایرانی رہبر نے شہادت سے 3 دن پہلے، روحانی لوگ تھے شاید وہ جانتے تھے، بعد میں کوئی تبصرے نہ ہو، انہوں نے شہادت سے 3 دن پہلے یہ انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران نہ بھی رہے، اسلام رہنا چاہیے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہو۔ میری اس مقام پہ، اس جگہ کا کیا نام ہے جی؟ چاچوال میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس پنڈ میں برادریاں کتنی ہیں۔ جی بحمداللہ ماشاءاللہ، تو جب مجلس بھی پہلی ہے اور میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن تو سیدھے چاچوال سے پہلی باری نہیں آئے نا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں آیا پہلی دفعہ تو مجھے نہیں پتا اس علاقے میں، اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں، لیکن میں جو پنڈوں کے نام میں دیکھتا آیا ہوں نا، تو یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اور پھر کیمرہ جب موجود ہو پھر بات پنڈال تک نہیں رہتی، بات تو دور تک جاتی ہے۔ لہذا کہ میں گفتگو کے آغاز میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ چاچوال میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ یار کتنا عجیب لگتا ہے، علاقے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، پنڈ مسلمانوں کے، اور تمہارے پنڈ میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اسے محفل کہہ لیں یا مجلس کہہ لیں، ذکر محمد و آل محمد کی محفل ہو رہی ہوتی، اور کچھ مہربان شیعوں کی مجلس کہہ کے یا گلی بدل جاتے ہیں یا پنڈ چھوڑ شام تک جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ صاحب پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ محفل پاک ہے، یہ ذکر پاک ہے، یہ مجلس ہے، محمد و آل محمد کے ذکر کی یہ مجلس ہے۔ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ میرا بے شک یہ اپنا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں دیہاتی کلچر سمجھتا ہوں۔ پھر میں بات کہہ رہا ہوں، مجھے چاچوال کا نہیں پتا، لیکن اکثر علاقوں میں ایک نہ ایک بندہ پنڈ میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے میں میلاد کی محفل میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ویسے تو آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر میری اپیل آپ تک پہنچے تو ماڑی چنگی ہوں ہاں جی، اس تو زیادہ غور نہ کرے آجے۔ میرے محترم کہہ رہے ہیں جی اسی غور نال پہ سننے، بالکل سننا چاہتے تو سانو ذاکرہ مولویاں نو داد تے لا دیتا ہے، مگر نہ بات آرام سے اچھی ہو سکتی۔ آج بالکل آپ نے مطمئن رہنا ہے، کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں، ہاں جدو تھک جاؤ تو انا للہ پڑھنا میں ٹر جاؤں۔ لیکن اگر مہربانی سے بہت شکریہ آپ جی ہیں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نورانی روحانی ماحول ہے۔ ایک نہ ایک بندہ پنڈوں میں ایسا مل جائے گا جو کہے گا میں میلاد میں نہیں جاتا بھائی، میرے مذہب میں میلاد جائز نہیں۔ وہی بندہ محرم میں کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ سیانے بندے چپ کر جاتے ہیں، بھئی بات مذہب کی ہے، یہ اپنے مذہب پہ اڑا ہوا ہے، لہذا بحث کا فائدہ۔ وہ کہہ رہا ہے میرا مذہب، لو میں زندہ باتیں کرنے کا آتی ہوں، جو سارا سال مذہب کو رلاتا ہے نا اور نفرتوں کے سبق دیتا ہے، تمباکو کوڑا حقہ تازہ، وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حقے والے کا مذہب نہیں پوچھتا۔ نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں خدا رہیں گے، تنگ نظریوں سے نکلو، ان تنگ نظریوں سے۔ یہ جو آپ نے مختلف جگہوں پہ مذہبی تعصب کے بیریئر لگا رکھے ہیں نا، ایک زمانہ تھا سب چلتا تھا، اب بحث مذہبوں کی نہیں رہ گئی، اب بحث دین کی دین سے ہو رہی۔ یہودیت دین ہے، عیسائیت دین ہے، اسلام یہ مذہب نہیں یہ دین ہے، اسلام بھی دین ہے۔ کامیاب برادریاں وہی ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف دشمن کو محسوس نہ ہونے۔
میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، کیمرے کے سامنے تو ویسے بھی میرا خیال ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جب تک یہ کیمرے مجلسوں میں نہیں تھے نا، محفلوں میں نہیں تھے، سارے مذہباں دے مولوی سوکھے ہوندے سن. ایتھے گل کی تھی اگلے پنڈ جا کے مکر گئے. اوہو اب یہ کیمرہ مکرنے. میں نے بہت سال پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہوتا، تاکہ 2026 میں مسلمان اپنے فون موبائل کی سکرین پہ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا. لہذا حضور کیمرے کے سامنے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے جاتے رہیں گے، جو کچھ ہوگا میں دیانتداری سے بتاتا رہوں. لیکن یہ مزاج، اور پھر جو پہلی صفوں میں تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. آپ کی ذمہ داریاں تھے، آپ جی کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک. یا علی، اب جو میں نے یہ فکرہ کہا ہے، کہیں گفتگو لمبی نہ ہو جائے، جتنا خوبصورت ماحول ہے، لیکن کیونکہ شیڈول میرا تھوڑا جلدی کا تھا، لیٹ ہو نہیں گیا، میں تو اپنے وقت پہ آ گیا تھا. میں نے کیا کہا ہے کہ کامیاب برادریاں دشمنوں کو اپنا اختلاف نہیں دیتے. میں مطمئن ہوں کہ میں باخبر دوستوں میں بات کر رہا ہوں. یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنے اختلافات ختم کر چکے ہیں. تسی اجے پوچھتے پھر دے ہو لے سارے پنڈ دا روزہ کھل گیا ہے، انہاں دے 10 منٹ ہی پورے نہیں. وہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب ختم کر دو اور سارے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی نعرہ. ہو ہی نہیں سکتا. جو ہو نہیں سکتا وہ کہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یہ زمینی حقائق ہے. شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. لیکن میں مسلمانوں کا پنڈ ہے، علاقہ سارا مسلمانوں کا ہے. میں صرف سادات کا مہمان نہیں، سارے علاقے کا مہمان. مہمانوں کے منت کر رہا ہوں، اونج ایک دوجے دیاں نفرتاں تلخیاں گھٹاؤ تے کٹھے ہوو تے مذہب اپنے لے. 78-76 سال ہو گئے نا ملک بنیا، تساں تراویاں نہیں چھڑیاں تے اساں ماتم نہیں چھڑے. تو یہ رہنے دو. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چھوڑ دو بھائی. جی آپ کریں، آپ جو مقام جو عقیدے آپ کے ہیں آپ رکھیں، لیکن دشمن تمہیں، تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں کل ہی سواد لے رہا جی. بسم اللہ سر. یا علی، جب وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنے فتوے کنٹرول رکھیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا شیعہ، جی یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ضیاء اللہ کے دور میں پنڈ پنڈ میں ہمیں، میں نے چاچو والدہ پھر پہ آنا ہی تھوڑا نہیں پتا، بس ٹرمینل، ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشن، گلی گلی میں شیعوں کو کافر کہا گیا. ادھر سے آقا مارشاء اللہ ختم ہوا، اس کے بعد تھوڑا جمہوری عرصہ، پھر پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگ گیا. پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی اللہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے شیعوں کو کافر کہنے والے علماء کو اسلام آباد بلا کے اللہ جانے کیا کہا. یا ان مولویوں نے لاہور جا کے شیعہ مولویوں سے صلح کر لی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. نہیں آپ میرا خیال ہے میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. تحریریں موجود ہیں سر، میں کوئی ڈرائنگ روم میں یا کسی کے کان میں باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. جب مسلمانوں تمہارے علماء نے
شیعوں کو مسلمان لکھا تھا؟ کیا شیعہ علماء نے آپ کو تحریر دی تھی کہ جی ساڑھے نال صلح کر لو تے اج دے بعد روزہ اسی بھی 10 منٹ پہلے ہی کھولا؟ ہم نے نہ مذہب بدلا نہ مرشد بدلے. ضیاء اللہ کے دور میں تم نے کافر کہا، پرویز مشرف کے دور میں شیعہ رجسٹرڈ مسلمان ہو گئے. حالانکہ زندگی تب بھی یا علی مدد تھی، پہچان آج بھی ہماری یا علی مدد ہے. نعرے کا جواب دیا کریں، جواب دیا کریں. جی بسم اللہ صاحب. اور اس یا علی مدد سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی ہم تو اللہ والے ہیں اور یہ یا علی مدد والے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں ایز اے ممبر تھا صوبائی امن کمیٹی پنجاب کا، تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا، وہ چائے شاہ کی برے، گورنمنٹ بڑی خدمت کرتی ہے میٹنگوں میں علماء کی. تسی کدی گئے جو نہیں، تھانوں ان کی سمجھا. اچھا آپ جی ہیں سر. تو میرے ساتھ والی ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی. جیسے تھانے میں بھی امن کمیٹی جب بیٹھتی ہے تو سارے مذہبوں کے نمائندہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں صوبائی امن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں علماء زیادہ ہوتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ جب چائے کی بریک ہوئی نا، تو ساتھ والے مولانا مجھے دیکھ کے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے. انہوں دے لہجے تو میں سمجھ گیا کہ میں انہوں مولوی لگیا ہی نہیں، کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں بندے سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. لہذا میں سمجھ گیا کہ ان کا وہی. جی مہربانی جی، جلدی مہربانی سر. میں نے کہا جی قبلہ ہاں میں شیعہ نمائندے کے طور پہ میں میٹنگ میں. کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی آپ فرمائیں. کہنے لگے تم یہ دروازوں پہ یا علی مدد، اشتہاروں پہ یا علی مدد، ہم نے یا اللہ مدد لکھوا دی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی اللہ تو ہوگا ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے کیا کریں؟ کہنے لگا پھر بھی. میں نے کہا نہیں سر. وہ جو تیسری باری پھر بھی میں نے کہا جی انجے یہ بندہ دوسروں پہ پوچھے. فرض کرو تم جنگل میں بالکل اکیلے تھے، اچانک دھاڑتا ہوا شیر آ گیا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس مسکین آ کہ جی میں کی کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر کرنا ہے. اللہ جانے، میں تو آسان پیرائے میں پنڈ سمجھ کے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ پریشان ہو رہے ہیں. میں تو سادہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی ان اللہ تو اگر کون ہے جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ. میں نے کہا ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے. میری تائید کرو، میری تائید کرو، مجھے تائید چاہیے. بندے توحید کو فرنٹ پہ رکھ کے، توحید کو فرنٹ پہ کر کے اپنے مسلکوں کی تبلیغیں کرتے ہیں. اور یہ میں غلط فہمی اس لیے دور کر رہا ہوں. پچھلے دنوں مجھے فون پہ ایک بچے نے کہا جی میں فلاں یونیورسٹی میں ہوں، اور جب سے یہ بین الاقوامی حالات بنے ہیں ہمارے پروفیسر روزانہ لیکچر جو اسلامیات اور دینیات کے حوالہ سے دیتے ہیں وہ اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. بڑا اچھا عجیب پیغام. لیکن آج انہوں نے ایک عجیب بات کی. میں نے کہا کیا ہو؟ ایکو پھر زیادہ ہو گئی ہے سر. یہ گونج ختم کریں اگر ایکو آپ نہیں سمجھ رہے. آواز کو بہت باریک بھی نہیں کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بس ٹھیک ہے. ہن ہاتھ چک لو خدا دا نام. متوجہ ہے سرکارہ؟ بہت شکریہ. میں نے کہا بیٹا تو کیا ہو؟ کہنے لگے جی انہوں نے آج پھر اتحاد کا اور مذہبی نفرتیں کم کرنے کا ہی لیکچر. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. دانا بندے وہی ہیں جو وقت اور حالات کو سمجھتے ہیں. کہنے لگے جی انہوں نے ایک آج بات کہی ہے. میں نے کہا کہنے لگے پہلے انہوں نے اتحاد کا لیکچر دی اور پھر انہوں نے کہا ہے لیکن شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. سارا اتحاد ہو گیا آج، شیعوں کی سمجھ. اصل میں اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا نے معاملات کلیئر کر دیے ہیں، کافی حد تک آسانی ہو گئی ہیں، لیکن کچھ بندوں کو نا لفظوں سے بھی پرابلم ہوتی. میرے استاد محترم میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کا، شاید کسی ذہن میں نام ہو. مبلغ اعظم قبلہ مسلک دیوبند سے ان کا تعلق تھا. دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، کوئی 38-40 سال وہ دیوبند میں رہے. جو عمر ہوتی ہے کہیں رہنے کی. اور اس کے بعد حق سیدہ نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دی.
تو مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں قبلہ کے والد محترم میاں عنایت اللہ وہ بھی بہت بڑے اپنے مکتب کے جید عالم تھے. قبلہ فرماتے ہیں جدو میں آکھیا نا لوگوں کہ میں بی بی دے حق دی وجہ تو میں بھائی شیعہ ہو گیا جی, تو کہتا ہے علاقے کا سیاح بندہ پنچایتی بندہ جی ماشاءاللہ سوبر بندے ہوندے نے, ہر بندہ پنچایتی تھوڑی ہوتا ہے, مالک سب کو عزت دے. تو وہ کہتے ہیں علاقے کا پنچایتی بندہ آیا تے مینو نہ سلام نہ کلام, مینو غور نال ویکھ کے نا تے باہر برامدے جا کے میرے میاں ہوراں نوں آندا ہے میاں عنایت پورے علاقے چ رولا پی گیا ہے, اسماعیل تیرا پتر شیعہ ہو گیا ہے, میں ہنے ویکھیا تے چنگا بھلا ہے. پتر تیری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, تو کلا ہی نعرے ماری جا رہے ہیں. اج کل لائیو مجلس سے چکو بندہ نعرے مارے تے لائیو ویکھن والے آندے نے اے بندہ شاعری نال لے کے آئے. دیکھو بندہ بدل لیا کرو یا نہ ہی نعرے شارے کرو. جیو مہربانی صاحب, بہت شکریہ. جلدی جلدی سر بات سے بات نکل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو میں میسج چاہتا تھا دوستوں کے بات کی جائے وہ بات بھی ہونی چاہیے. یہ درمیان میں بات آ گئی کہ جی مطلب اتحاد ہمیں مسلمانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. اس بھائی کی توجہ میری طرف کریں. پتر لکیراں کدوں تک مارے گا, ایک کارپٹ پھاڑوں میں ایک ایک چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. میں نے پہلے کہا مجھے داد شاد نہ دو, لیکن یار توجہ تو ممبر کی طرف کرو. آپ کیونکہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سیاسی میٹنگوں شیٹنگوں میں بیٹھنے والے چہرے بیٹھے ہیں. یہی سبب ہے کہ تسی ممبر تو انجی دور ہو جی میں بے نظیر خطاب کرن لگی. سیاسی جلسہ جیسے مریم یا نواز شریف یا شہباز کا یا عمران خان کا خطاب ہے, وہ بندے ممبر کرسیاں تو ہٹ کے بیٹھے ہوندے. اور یہ آل محمد کے ذکر کی مجلس میں نا یہ جگہ خالی نہ چھوڑا کرو. جٹ بندے ہو, ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہوتا, ہاں ممبر پہ قبضہ شبضہ کرنا جرم ہوتا ہے. قریب کر آپ آ جائیں, یہ مزاج ختم کرے یارا. لاکر مولوی ڈرے ہیں تو انو کچھ نہیں آندے, لیکن جو سائیوں کے ذکر کا جو مزاج ہے نا جی وہ ماحول مکمل ہونا چاہیے. جی بسم اللہ بیٹا آپ جی ہیں, مالک تجھے صحت دے. اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں بار بار آپ کو کچھ کہوں. بہت شکریہ سر, کیا کمال ہو گیا. اس کا اجر تو محمد و آل محمد وارث خود دینے والے, جو آپ کو زحمت ہوئی ہے. اور ویسے میں آیا پہلی باری جی موجزہ اس پنڈ دا انہاں پیران دا کو روحانی فیض ہے. بندے ستے بھی پہنے تھے داد بھی میں نو دے. یہ کمال ہے یار. بہت شکریہ سر. اس نے کہا جی شیعوں کے یہ علی شیعوں کی میں سمجھ نہیں آتا. بھائی کیا سمجھ نہیں آتی؟ یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا, کہنے لگے جی یہ یا اللہ مدد کے بعد آپ کا کیا پروگرام؟ اور میں نے کہا قبلہ خدا دانا ہمارا کیا پروگرام, سانو بریکاں. کہنے لگا تو آپ کو نیا نعرہ شعرہ نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا یا علی مدد بھی ایسا نہیں سی بنایا, سانو مالکاں آپ رسول دیتا سے. اب یا اللہ مدد کے بعد ہم نے کوئی نیا نعرہ, ہم نے جب پہلا نہیں بنائے تو ہم نے نیا کیا بنانا؟ کہنے لگا پھر اپنے بزرگوں کو سیلوٹ کرنا ہمارا حق بنتا ہے جنہ توانو یا علی مدد آلیاں نو بریکاں لائیں. قبلہ کو بہت ہی ساڑھے تو دکھی سا. میں کہا قبلہ واقعی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو یا اللہ مدد کا نعرہ بنانے والوں کو سلام کریں, سیلوٹ کریں. ابھی قبلہ پوری طرف اپنی تسلی. میں نے کہا قبلہ ایک بات ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا جو نعرہ ہے نا, یہ یا علی مدد والے عقیدے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا ہے. کہنے لگے سید صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے اسی کرن جو کہ کچھ نہیں. اب یا اللہ مدد کے بعد گنجائش, میں نے کہا جی وہ اپنی جگہ بات ہے, یا اللہ مدد کے بعد گنجائش نہیں ہے. میں نے ابھی کہا اللہ کو علی بادشاہ کا بھی اللہ ہم مانتے ہیں. اللہ لا ریب ہے, اللہ بے عیب ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے, میں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا, یا علی مدد والے عقیدے کو
پہلے سے بھی زیادہ کہنے لگا ہمیں سمجھائیں جلدی کریں کیسے. میں نے کہا جی سادہ سی بات ہے, آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے, حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نہیں نہیں یار گجرات والو, ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان دینا. میں نے کہا جی نام, میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہیں, ماشاءاللہ آپ سارے ذہین ہیں. میں نے کہا ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا ڈائریکٹ کی یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا ملک. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی صاحب, لہذا کوئی شیعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر نہیں ہے. یہ تو انہوں سارے نو انہیں ایاک نعبد پہلے نہیں سی ہوندی جنی خان صاحب یاد کرائے. لہذا کچھ بندے اہل بیت کی بات کر تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا بنے گا. عبادت بھی اللہ کی کرتے ہو, مدد بھی اللہ سے مانگتے ہو, مصلی پہ اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہو کہ مدد بھی تیری عبادت بھی تیری. جب عبادت اللہ کی ہے پھر یہ غیر اللہ درمیان میں کہاں سے آ جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہو سارے شیعہ سنی اہل حدیث, مصلی پہ آپ اللہ کی عبادت واجب سمجھ کے کرتے ہو, سورہ الحمد بھی لازم سمجھ کے پڑھتے ہو کیونکہ سارے مسلکوں کا یہ ایمان ہے. رسول اللہ کا حکم ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے ذرا بیدار ہو جائے, خدا کا واسطہ آنکھیں کھولو, میں زیارتیں پوریاں کر رہے. آپ نے جیسی جھٹکا لینا ہے میں نے پہنچ جانا. کمال کر رہے ہو یار, جواب دیں گے آپ تو بہتر ہوگا نا. میرے محترم کہہ رہے ہیں ساؤن تے اج دینا ہی نہیں شاور کہ تسی سچے ہو, میں با خدا نہیں جے سون دینا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے رضوی صاحب باقی بھی ذاکر مولوی نے مجلس تقریر کر دینے گفتگو, ستا بندہ بھی ہوئے تو کر کے گل ٹر جاندے. میں کیا اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں, میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں, سارے تو پہلے لنگر چ بہ کے اونے آکھنا ہے اجا جڑے شاوری آئے سن انہاں دا کوئی سواد ایڈا نہیں. حد ہو گئی ہے, میں سپیشل سفر کر کے آ رہا ہوں. جی بسم اللہ سرکار, بہت شکریہ بیٹا, تو جگہ بدلی, یہ بندہ وہ ہی ہے. اور سائیں بادشاہ ہلو یا علی, بس سونا مالک آپ سب کو صحت و سلامتی دے. دیکھیں سادہ سادہ سی میں بات ہے, میں کلیئر کر دیتا ہوں. دو لفظ ہیں جی, عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تجھی سے. یہ ہمارے میں اتنا حوصلہ ہے ہی نہیں. آیت تو آیت رہ گئی, ہم لفظ و حرفوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اس مالک کا لا ریب کلام ہے. لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کوئی گنجائش, کوئی نرمی شرمی رکھو. اور اگر کہہ تو نہیں چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ مسجد میں کہتے ہیں, اہل سنت مسجد سے نکلتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی کرنے لگ جاتے ہیں. شیعہ یا علی کرنے, وہ ایاک نعبد والا اللہ کہاں چلا جاتا. مشکل سبجیکٹ ہے, مشکل بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک کلیئر ہو جائے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ لا ریب ہے, بے عیب ہے, نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے, مثل اس کے کوئی شے نہیں, شریک اس کا کوئی ہے نہیں. میری تائید کرو, حیران ہو کے نہیں دیکھتے. اب معاملہ, بہت شکریہ, اب معاملہ رہ گیا کہ جی یہ تو کلیئر سی بات ہے, جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر مدد, معاملات, مشکلات اللہ سے ہونی چاہیے. میری یعنی اسلامی اسکالرز سے, اسلامی دانشوروں سے, اسکالر حضرات سے کبھی, میں مولوی نہیں کہہ رہا ہوں, مولوی کہو تو بندے روٹھ جاتے, اسکالر کہو تو مطمئن رہتے.
ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਚਾਚੋਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ मैनू समझ आ गई। वो तवज्जो नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है, मेरी बात सुने, वक्त मैं आपका जाया नहीं करना चाह रहा है। मैं जी जब ईया का ना वो तो वाज़ेह है जी, इबादत भी तेरी कर, मदद भी तो मामला अल्लाह से करो। ये या रसूल अल्लाह या अली ये क्या है? दो सर्कल है, एक नाबुदो है, एक नस्ताइन है। इबादत मदद ऐसे ही है। मेरी मुसलमानों से अपील है, आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप दूसरे वाले सर्कल में आप गैरुल्लाह को शामिल कर लेते। मेरी आपसे अपील है, अपने मजहबों पे अपनी बात का पूरा पहरा दो, नमाज में पहरा दो। आप नाबुदों में अपने आप को अल्लाह तक रखो, और अगर नाबुदों में आप गैरुल्लाह को लाते फिर आपका हम पे एतराज ही नहीं बनता। मैं कोई डेरे पे बातें नहीं कर रहा, इतने मोअज़्ज़ज़ बंदों के सामने कह रहा हूं भाई नाबुदो इबादत वाला सर्कल है ना, सिर्फ अल्लाह फकत अल्लाह बस अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। तो आप अल्लाह की इबादत नाबुदो में आपको चाहिए कि आप अल्लाह तक रुक जाए, फिर आपका एतराज बनेगा कि जी आप नस्ताइन में अपने मामलात गैरुल्लाह के सामने क्यों रख रहे हैं। वो तू तो नाबुदो में अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता। नाबुदो क्या है? इबादत है अल्लाह की। कौन सी इबादत? नमाज, प्राइवेट इबादत अल्लाह की, जाती इबादत अल्लाह की, जिसमें सिर्फ अल्लाह फकत अल्लाह होना चाहिए। लेकिन नमाज पढ़ते हुए मुसलमान क्या कहते हैं? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, इबादत भी तेरी, मदद भी तुझसे। और फौरन फिर अगली आयत क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और उसके फौरन बाद कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल हुई। ये अल्लाह की इबादत में लोग कहां से आ गए? क्या कहने, आप जिए, आप जिए जी। बिस्मिल्लाह सर। ओहो हो, वक्त वक्त तेजी से जा रहे सर। हाँ हाँ, हमें हमें बताया जाए ना, ये नाबुदो नमाज वाहिद ऐसी इबादत है, अगर गैर मुस्लिम तुमसे पूछे कि जी तुम अपने अल्लाह की इबादत किस तरह करते हो, तो वाहिद इबादत हमारे पास फिजिकली प्रैक्टिकली जो हम दिखा सकते हैं वो नमाज है। नियत भी सारे मसले के एक ही करते हैं, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। बंदा बंदा किसी मर्जी की शख्सियत को यहाँ पे नहीं ला सकता। अल्लाह के कुर्ब के, अल्लाह सिर्फ अल्लाह फकत अल्लाह। अब सिर्फ अल्लाह वाली इबादत में आप कह रहे हैं सिरातल लज़ीना, और यहाँ तो ये कहना चाहिए था अल्लाह साईं हम आपके बंदे हैं, हमें अपना रास्ता दिखा। अल्लाह के अल्लाह सा रास्ता मांगना चाहिए था, लेकिन बंदे मुसल्ले पे खड़े होकर कहते हैं रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरी नेमत नाज़िल हुई। जिनका रास्ता मांग रहे हो वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह से तो मांगा जा रहा है। ओए हो नहीं, आप सारे ध्यान नहीं दे रहे। ओए अल्लाह से तो मांगा जा रहा है कि रास्ता उन लोगों का दिखा। मजहब अपने रखो, मसलक अपने रखो। मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, वो गलतफहमियां दूर कर लो। कोई बंदा ये ना समझे कि ये मदरसे इसलिए होती हैं, ये शायद हमारे बच्चों को शिया करने के लिए जाकिर मौलवी आ जाते, असी अगले संभाल दे फिरने। मैं माइक पे कह रहा हूं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है नया बंदा शिया करने का। डर खत्म करो। जो बंदे मजलिस में नहीं आते, खुदा की कसम इस खौफ से नहीं आते। बिहाड़ी मैंने कुछ मजालिस का खिताब किया कुछ साल पहले, एक एडवोकेट साहब का फोन आया, कहने लगे सैयद साहब आपने कमाल कर दी, मैंने 3 मजालिस आपकी लाइव देखी है, आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा,
آپ کے مسئلے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ اسے برا کہتے ہیں اسے، لیکن آپ نے تو کمال ہمارا جی چاہنے لگا ہے کہ ہم آپ کے پروگرام مجلس میں آئیں۔ میں نے کہا جی ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ کہنے لگے لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمیں بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جائے۔ تب سے میں کلیئر کرتا پھر رہا ہوں کہ یہ ڈر ختم کرو، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میرا پروگرام نہیں ہے نواں بندہ شیعہ کرنے۔ ویسے آپس کی پر کیمرے لگے میں آپس کی بات کہاں آپس کی رہتی ہے، پھر بھی آپس کی بات ہے۔ اب ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں، کیا کرنا؟ لہذا سر میں جی بسم اللہ سرکار، لہذا سرکار میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کہ میں آپ کا مذہب بدلنا چاہتا ہوں، لیکن زندگی کم ہے۔ کل کو یہ نہ کہے جی ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں۔ مذہب نہیں بدلنا چاہتے، سوچیں تو بدل سکتے ہو۔ اپنے مذہبوں میں رہ کے، اپنے مذہبوں کے دانشوروں کی محفلوں میں جا کے ہمیں نہ بتانا، اپنے طور پہ پوچھ لینا کہ قبلہ وہ نعمتوں والی فیملی کون سی؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جی بسم اللہ بیٹا۔ بس سر آپ کی محبتوں کے ذرا وقت واقعی زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں بتایا جائے وہ نعمتوں والا خاندان کون سا۔ رابطوں میں آج کل بچے کسی بھی مسئلہ کیوں وہ نیٹ سے ڈھونڈ لیتے ہیں نمبر شمبر۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات، ایک عزیز نے مجھے فون پہ کہا سید صاحب میں نے نیٹ پہ آپ کا ایک وہ لیکچر سنا ہے، وہ لیکچر کہتے ہیں مجلس تو لفظ انہیں نہیں آتا۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے وہ آپ نے ایک اشارہ دیا یا کا نابودو کے حوالے سے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ جی وہی صراط الذین۔ تو سید صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ اور دوسرا فقرہ اس بچے نے کہا جی میں جب سے شعور اللہ نے دی ہے میری نماز قضا کوئی نہیں ہے، میں ریگولر نماز پڑھتا ہوں، لیکن یہ بات پہلی دفعہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ واقعی ہم تو اللہ کی عبادت میں کچھ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا آپ کا مذہب کیا ہے، لہذا آپ اپنے مسلک کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔ کہنے لگا جی بات اب مذہب کی تو رہ نہیں گئی، بات قرآن کی، لہذا آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا پھر بھی آپ مسلک اپنے اپنے لوگ پیارے ہی رکھتے ہیں۔ کہنے لگا سید صاحب پلیز نہیں ایسی آپ بتائیں۔ میں نے کہا بیٹا میں نہ بھی بتاؤں تو آپ خود ذکر کرتے ہو نعمتوں والوں کا۔ کہنے لگے نماز میں ہم ذکر کرتے ہیں، نماز میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا آپ اپنی نماز میں میری طرف دیکھیں، آپ اپنی نماز میں نعمتوں والوں کا نماز ہی میں تذکرہ تو کرتے ہو، میری طرف دیکھیں۔ کہنے لگا جی نماز میں ہم نعمتوں والوں کا تذکرہ، میں کچھ سمجھ نہیں رہا۔ میں نے کہا بیٹا جب سلام پھیرتے ہو نماز پڑھتے ہوئے تو درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ آپ اگر توجہ کریں گے تو میں بات کلوز کر دیتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی تو باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اب وقت تمام ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، وگرنہ تھی مولوی جنہیں منٹ پورے کرنے ہیں نا ہو چکے ہیں دقیقے شقیقے۔ جی بسم اللہ بیٹا یہ لے جائیں، خواتین میں بچے کو لے جائیں، آپ ادھر ہی بیٹھ گئے، وہ بھی میرے سجے پاس ہے، متوجہ ہیں سرکار آپ؟ تو اس بچے نے کہا جی سید صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نعمتوں والوں کا ذکر نماز میں موجود ہے؟ میں نے کہا کہاں؟ میں نے کہا جی وہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا کیسے پڑھتے؟ بسم اللہ مختار جی آئیں، مالک آپ کو عزیز صحت و سلامتی اور کامیابی دے۔
آپ بھی آ جائیں ناظم ممبر. میں تے آخیا مینو ممبر تے بہا کے اللہ جانے کتنے ٹر گیا جی. کہ ہور بندیاں ہور میرے بعد بھی پڑھنے والے ہیں جی. ناظم ممبر دا کم لنگر ویکھنا نہیں ہوتا. ممبر ناظم لنگر نہیں ہے آپ ناظم لنگر نہیں ہے. لہذا ممبر کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. متوجہ لو سن لو متھے تے ہاتھ رکھ کے پہن دینے لنگر بھی تے ضروری ہے. مختار جی جیسے کوئی ذاکر صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یا شاعر حضرات, تو کو مولانا قبلہ صاحب ممبر پہ آ جائے تو ان چھوٹے شاعر یا ذاکر پتہ ہے کیا کہتے ہیں جی, اب میں آپ کی اور قبلہ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. آج میں نو پیران دے ڈیرے تے آکھنا پائے گا کہ میں آپ کی اور لنگر کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. ہون ٹھیک ہے جی, مالک تو انو صحت دے. ویسے لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دے. یہ ایک پورا موضوع ہے, پوری مجلس ہے, اس طرح بڑھنے کا وقت نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہیں پہ بات کو کلوز کرنا جی. نہیں بات اب دیکھا جائے لنگر دے رولج پیچھے رہ گیا. وہ بچہ کہہ رہا تھا درود ابراہیمی تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا جب درود ابراہیمی پڑھتے ہو پھر پوچھتے ہو نعمتوں والے کون ہیں. میں نے کہا بیٹا سنا درود ابراہیمی کیا. اس نے فون پہ کہا جی میں نمازی آدمی ہوں, مجھے یاد ہے اللہم صلی علی محمد. اور نہیں ہو بھائیو, میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں جو سارا جہان پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں نے کہا بیٹا دوبارہ پڑھو. کہنے لگے جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل. میں نے کہا یہ اللہ کی نماز میں یہ آل محمد کیوں ہے؟ میں نے کہا پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے. اور کسی ایک مذہب یا مسلک کی بات نہیں ہے. یہ مسلمان بھائیوں کے جتنے مسلک ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ان کے مذہب میں درود ابراہیمی مکمل پڑھنا نماز میں واجب ہے. یار چند بندے ہماری ضد میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. چاچو وال مجلس ہو رہی ہے, محمد وال محمد کا ذکر ہو رہا ہے, وہ چلا جاتا ہے, مجلس میں نہیں آتا, اور مصلے پہ جا کے اوہ عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, وضو کر کے مصلے پہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور سلام پھیرنے سے پہلے پھر اسی اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور تیرے پنڈ میں انہی آل محمد کا ذکر تھا, وہاں تو آیا نہیں. میری بات پہ توجہ فرمایا آخری آدمی تک, ان کے ذکر میں آتے نہیں ہو جی. بسم اللہ سرکار. وہ تیرے پنڈ میں, تیری گلی میں, تیرے ٹاؤن میں, تیری سوسائٹی میں آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا, تو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ بدل گیا تھا اور مصلے پہ جا کے کہہ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسلمانوں زندگی کا محض میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اپنے مذہبوں میں رہ کے کبھی اتنا سوچ لینا کہ درود والا قبیلہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. جی بسم اللہ مختار. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ حضور اور ان کی آل پہ اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ بھیج. یعنی آل محمد پہ درود اسی طرح بھیج جس طرح. کما کا مطلب ہے جیسا. صلیت آپ نے, تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. مختار جی تواڈے علاقے دے بندے انج چپ ہوئے نے, میں نے لگا میں اٹلی دے بندیاں چ گل کر رہا. اور تسی اوئے یا علی مدد ہوئے, کتھوں آ گیا بندہ, میں گل نہیں کرن دے. سائیں جی تانوں تہاڈا ہی واسطہ. جی 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 بسم اللہ. نہیں میں لفظ واپس لینا. اور مجھے بات کا موقع تو دو یار. میں نے ایک لفظ کہا ہے, میں ویسے کیڑا کوئی تھے ویزا لو آ کے آئے, میں کلچر سمجھتا ہوں, معاشرت سمجھتا ہوں. بیسیکلی میرا اپنا ایک تعلق پنڈ سے, اکلا میاں سے, گجرانوالا میں. یہ وکری بات ہے, بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے میں نے لاہور لے گئے.
ہجرت اچھی ہوتی ہے جو سادہ ہجرت ہوئے، وہ ہجرت چنگی نہیں ہوندی، پنڈ بندے خان صاحب ہوندے نے تے اسلام آباد جا کے کاظمی صاحب یا علی، نقوی صاحب یا علی۔ یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو نسب بدلتا ہے قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا کیا جائے۔ خیر بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے یہیں پر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم میں نے کیا کہا ہے؟ ڈیرے دار۔ اجے تساں گجرات والے ڈیرا نہیں نہ سمجھنا تے اے پھر لکھنؤ والے سمجھنا۔ اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہنا چاہیے، مہمان بھوکا نہ جائے، یہی ڈیرے داری ہوتا ہے۔ تو آپ کا تو ماشاءاللہ علاقہ معروف ہے، مشہور ہے، لیکن آپ سارے ہی چپ کر گئے تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کسی اور ضلع چاہ گیا۔ ابراہیم نبیوں میں ڈیرے دار نہیں، یہ میں کوئی ایویں سوچ تصور یا خیال پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھ سے جینیس دوست بیٹھے ہوں گے، بزرگ علماء کو سننے والے بیٹھے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی اللہ ہیں جس دن ان کے دسترخوان پہ مہمان نہیں ہوتا تھا، ابراہیم اللہ سے کہتے تھے مالک سائیں، کہیں سائیں آپ اللہ سائیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اور یہ بھی اہل اسلام کے ہاں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی خود بھوکے رہ جاتے تھے کہ مہمان کو آئے گا تو اسی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر مالک بھی اتنی پاور دے دیتا ہے، ایک دن مہمان آ گیا، گھر میں آٹا ہی نہیں تھا، بیوی کے سامنے شرمندگی شاید فیل کی اور وہ توڑا چھوڑا لے کے باہر گئے اور وہ ریت کا بھر کے گھر بھجوا دیا، خود گھر نہ آئے کہ کیا کہوں گا۔ جب آتے ہیں تو ابراہیم نے کہا وہ مہمان آئے تو کیا کیا؟ کہا جی وہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ کہا کھانا کہاں سے؟ وہی آٹا جو آپ نے بھجوایا تھا، اور جن کی ریت آٹا بن جائے وہی حقیقی ڈیرے دار ہو۔ جی بسم اللہ، آپ جیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈیرے دار نبی تھے، اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کا حلقہ احباب جو ہے نا عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ حلقہ احباب سمجھ دو، سجن ساتھی یار دوست۔ تو ابراہیم جو بندہ زندگی میں مہمانوں کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا تو اس کے یار دوست تو ہوں گے نا۔ دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے۔ میں شاید سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، ہر نمازی کہہ رہا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم کے دوستوں پہ، جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے۔ اور درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے۔ درود بنا، بس آخری فکروں سے قریب ہو رہا ہوں، آپ کی محبتوں کے سارے زیادہ زحمتی میں نے آپ کو دے دی۔ میں تیسری دفعہ اہل اسلام بھائیوں، بزرگوں، بچوں سے اپیل کر رہا ہوں، قطعاً میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں، رولا ختم کرو یار، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی کم ہے۔ سیدوں کے اولاد رسولوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مذہب بے شک اپنے رکھو لیکن یہ بات میری پلے باندھ لینا، جس قبیلے پہ اللہ کی نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا، یہ درود والے ہیں۔ مہربانی سر، امام حسین رضی اللہ نہ کہنا، یہ درود والے ہیں۔ آج دوست، خیر بات لمبی ہو جائے گی، بندے موازنہ کرتے پھرتے ہیں، بھئی تیری پسندیدہ شخصیتیں ہیں، جو اسٹیٹس دینا چاہتے ہو دو، لیکن ان شخصیت تو چڑھ میں مطلب کیا، اس میں پردے والی کیا بات ہے؟ لوگ صحابہ اور اہل بیت کو برابر دکھانا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور صحابیوں کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھا۔ بس وقت تمام ہو گیا، پھر کبھی زندگی رہی تفصیلات مزید ہو سکتی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا جو فرق ہے وہ برقرار رکھیں۔
صحابہ رضی اللہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ ہیں. میں ممبر پہ مائک پہ صحابہ کبار کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں. میرے خیال ہے میں نے گھنٹے کے قریب بات کی ہے. میں نے کسی کی توہین کی ہو، کسی پہ اٹیک کی ہو. بزرگ بچوں کو پہلے روک دیتے ہو مجلس سے نہ جائے دو، یہ گستاخیاں کرتے. قبلہ آپ کے بچے جب مدرسوں میں آئیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا گستاخیاں کرتا ہی وہ ہے جس کا مرشد گستاخ ہوتا ہے. ہم تو محمد و آل محمد سے پیار کرنے والے، ہم تو نفرت کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے مرشد اس علی کو مانا ہے جو قاتل کو شربت کی آفر دے رہا تھا. لہذا میں تو صرف آخری آج کی گفتگو کا میسج ہے کہ مسلک بے شک اپنے اپنے رکھو. میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا را دشمنوں کو اپنے اختلافات جو ہے نا وہ محسوس نہ کرواؤ. وقت تمام ہو گیا سر. صحابہ کبار کا ایک اسٹیٹس جو جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں، لیکن یہ فرق آپ کیسے مٹاؤ گے؟ ختم ہوگی مجلس. مختار جی آپ جیے، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور اتنے سارے مومنین اور علاقہ کے دوستوں کی زیارت ہو گئی. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. مہربانی صاحب آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا، آپ جیے. میں کچھ دوستوں کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہا ہوں. اس نمی کی آنکھوں کی آنسوؤں کی قدر ہمیں شاید اس دنیا میں تو نہیں ہو رہی. ہاں اس وقت قدر ہوگی جب دروازہ جنت پہ حسین کی اماں کھڑی ہوگی اور کہے گی وہ بھی میرے بچوں کے رونے والے تھے، وہ بھی میری اولاد کا ماتم کرنے والے تھے. میں دعا مانگ رہا ہوں اس ذکر کا صدقہ. آپ جتنے اس محفل میں میرے بزرگ عزیز بھائی موجود ہیں، محمد و آل محمد کے مصائب کا صدقہ، اللہ زندگی میں آپ کو ذاتی دکھ کبھی نہ دکھا. تفصیلات تو اب ہے ہی نہیں، 2 منٹ صرف دے دیں میرے ساتھ ایک دعا مانگے. میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. لیکن یہ قانون قدرت ہے. کچھ دوست کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آتی. واقعہ کربلا صدیوں پہلے ہو گیا، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، جب ان کی مجلس ہوتی ہے تو ذکر ان کا ذاکر کرتا ہے تو یہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا یہ مجلسوں میں بیٹھ کے روتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یار، اتنا 1300-1400 سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، بس یہ روتے کیوں ہیں؟ میں معاشرت ہی کو سامنے رکھتا ہوں. کتابوں کے حوالے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. میں ایک زندہ بات کر رہا ہوں جن بندوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی مدت بعد کیوں رو رہے ہیں. میں ایک مثال سے انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا کوئی ضلع خالی نہیں جو کئی فیملیاں بیرون ملک نہ ہو، بلکہ یہ اضلاع تو زیادہ ہیں. مطلب گھروں کے گھر جو ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہو چکے ہیں. کئی ایسی فیملیاں میری اور آپ کی نظر میں ہوں گی جو کئی سال اپنے بچوں کو پاکستان بھی نہیں لا سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، فرض کریں یہ جلال پور جٹاں گجرات کی آپ کے عزیزوں دوستوں کی کوئی فیملی کوئی 3-4 سال بعد آئے، گجرات کے کوئی لوگ بچے لے کے آئے، کیا گجرات پہنچ کے اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ مجھے معاف کرنا شاید میں سمجھا نہیں سکوں،
مجھے بتایا جائے کیا وہ پوچھتی ہے 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، 4 سال بعد؟ اب ماشاءاللہ زیرک دوست بیٹھے ہوئے، آپ کہیں گے سید صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، جو بیٹیاں کتنے سالوں بعد بھی آئیں نا، بیٹیوں کو پوچھنا نہیں پڑتا، بیٹیوں کو پیکے شہایو مسلمانوں۔ اللہ جانے دنیا نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا، وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد بیٹا یہ شہر کون سا ہے؟ میں صدقے میں پھر دعا مانگ رہا ہوں اللہ آپ کو ذاتی غم نہ دکھائے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، یہیں پہ میں فکر کہہ رہا ہوں۔ اور وہ جو میں نے دعا مانگی تھی نا، وہ جو میں نے کہ اللہ کسی بہن کا بھائی، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، فکر مجلس تمام ہو گئی۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی معاشرت جو ہے گجرانوالہ گجرات، یہ علاقوں کے کلچر ملتے جلتے ہیں۔ دور سورے پنڈ میں بہن ہوں، اسے بھائی کی موت کی خبر ملی، اللہ کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے۔ ہم بزرگوں سے، بزرگ خواتین اور بزرگ بتایا کرتے تھے کہ اس بہن کو اپنے ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں یاد نہیں رہتی، وہ گھر کے دروازے خود بند نہیں کرتی، کوئی رشتہ دار عورتیں سنبھالتی ہیں، اور بے غریب گھر کی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی مزدوری کرتے ہوئے مارا جائے، لیکن جب وہ پیکے پنڈ کی گلی میں آتی ہے نا اپنے پیکے گھر کی، پھر بہن پتہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں میرا نواب مر گیا۔ اور بہنوں کیوں اتنے غریب بھی مر جائیں تو وہ نواب سمجھتی ہیں، جس زینب کے بھائی تھے ہی جنت کے سردار۔ پھر بھی دنیا پوچھتی ہے کہ یار ایک واقعہ ہو گیا، یہ روتے کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے وہ بیٹی کون سی ہے جو اپنے پیکے شہر کو نہیں پہچان رہی۔ تیرے نبی کی بیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا روضہ شام میں بڑا اکیلا ہے۔ میں نے پچھلے حسین کے چہلم والے دن میں نے وہاں کی ویڈیو دیکھی، دل پھٹ گیا کہ حسین بھائی یا بی بی زینب کا، بھائی کی قبر پہ کروڑوں کا رش تھا اور بہن کی قبر بالکل تنہا تھی۔ بہن بھی وہ جس نے اپنی قربانیوں سے حسین دین بچا گیا تھا، زینب حسین بچا گئی تھی۔ اور جب سال کے بعد مدینہ شہر میں داخل ہوتی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، بس ایک لمحہ آپ سے لے رہا ہوں، جب شہر مدینہ میں داخل ہوتی ہے علی کی بیٹیاں، کربلا کے بعد دربار، بازار، قیدی، مجھے تو ان دوستوں کی سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں یار یہ روتے کیوں ہیں؟ میرے بندے ہاتھ ہے، میں سارے علاقے کا مہمان ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، دشمنیاں معاشروں میں ہوتی ہیں، علاقوں میں ہوتی ہیں، اس سزا قاتلوں کو دی جاتی ہے یا مقتولوں کو رسیاں پہنا دی جاتی؟ اللہ نہ کرے کسی بہن کے بھائی کا جب جنازہ اٹھتا ہے نا مختار، پھر بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، جنازہ پڑھنے والے جو گلی میں ہوتے ہیں نا ان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ غریب کی بہنیں جنازہ باہر نہیں آنے دے رہے، لیکن پھر بزرگ ان بچیوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بیٹا مالک کی رضا ہے، جنازہ جانے دو۔ بزرگوں نے کیا، پھر اللہ ہی تسلی دینے والا ہوتا ہے، بہنیں بیچاری وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں اور لوگ جنازہ اٹھا کے ہائے مسلمانوں، اور رواج یہی ہے، جنازے چلے جاتے ہیں بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا، کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے، ہتھ کڑیاں پہنا کے، کبھی کوفے کا بازار۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔